اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بچے ہم توبہ کا باب پڑھ رہے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں سمعت الاستاذ ابا علی دقاق کہ میں نے استاد ابا علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے التوبۃ علی ثلاثۃ اقسام کہ توبہ تین قسم کی ہے۔ اولھا توبہ، اس کی پہلی قسم توبہ ہے، یعنی اپنے گناہ پر یا اپنی غفلت پر نادم ہو کر اللہ کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، التفات کرنا، رجوع کرنا۔ وَأَوْسَطُهَا الْإِنَابَةُ، اور درمیانہ اس کا جو درجہ ہے وہ انابت، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف حضور کرنا۔ وآخرها الأوبہ، اور آخر یہ ہے کہ بندہ اواب ہو، ہر وقت اپنے رب کی طرف التفات رکھے۔ فجعل التوبۃ بدایۃ، اللہ نے توبہ کو ابتدا کے طور پر رکھا، والاوبۃ نہایت، اور اوبہ کو انتہا پہ رکھا، کمال پہ رکھا، والانابۃ اوسطہما، اور انابت کو دونوں کے درمیان رکھا تاکہ دونوں درجے آپس میں کنیکٹڈ ہوں، متصل ہوں، اور ان کے درمیان تعلق اور ربط پیدا ہو۔ فَكُلُّ مَنْ تَابَ لِخَوْفِ الْعَقُوبَةِ فَهُوَ صَاحِبُ التَّوْبَةِ، سو جو شخص معاقبہ کے خوف سے، باز پرس کے تصور سے، مواخذہ اور معاقبہ کے تصور سے کہ اگر میں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، میرا محاسبہ ہوگا، میرا معاقبہ ہوگا، اور اس صورت میں میری گرفت ہوگی۔ عقوبت کے خوف سے جو شخص اللہ کی نافرمانی سے باز رہا، فہوا صاحب توبہ، وہ صاحب توبہ ہے کہ وہ الگ ہو گیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس کو مواخذہ اور معاقبہ کی فکر درپیش ہوئی۔ وَمَن تَابَ طَمْعًا فِي الثَّوَابِ فَهُوَ صَاحِبُ انابۃ، اور جو اللہ سے اجر کی طمع رکھے، ثواب کی امید رکھے، تو وہ صاحب انابہ ہے، وہ رجوع کرنے والا ہے، انابت کرنے والا ہے، رخ کرنے والا ہے، پلٹنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ مَرَاعَةً لِلْأَمْرِ، اور جو صرف امر، حکم ربی کی رعایت کرتا ہے، لا للرغبت فی الثواب، نہ اس کو ثواب میں فی الاصل رغبت ہے، اور رحبت من العقاب، اور عقاب اور مواخذہ سے اصلا نہیں ڈرتا، جزوی طور پر تو ان چیزوں کو لیتا ہے، اس پر ایمان ہے، عقاب پر، مواخذہ پر، مالک یوم الدین پر، بدلے پر، روز جزا پر اس کا اعتقاد ہے، ثواب کا اعتقاد ہے، لیکن ان کو ثانوی درجہ دیتا ہے، اصل میں اللہ کی امر کو تابع کرتا ہے، اللہ کی امر کی مطابقت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے تابع رہتا ہے، فہوا صاحب اوبہ، وہ صاحب اوبہ ہے۔ وَيُقَالُ أَيْضًا التَّوْبَةُ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح اہل علم نے، اہل علم راسخ نے، اہل علم تصوف نے کہا ہے التوبۃ صفۃ المؤمنین، کہ توبہ مومنین کی صفت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، جس طرح رب جلیل نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّتُهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی گناہوں سے بچے رہو اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ والانابت صفت الاولیاء والمقربین، انابت صوفیاء اور اولیاء کی، مقربین اور اولیاء کی صفت ہے، وہ منیبین ہوتے ہیں، منیبین۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اولیاء اور مقربین کے بارے میں، وہ جو تقرب الہی رکھتے ہیں اولیاء اکرام، ان کے حوالے سے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان کے آگے جھکا رہا، وجاء بقلب منیب، اور منیب قلب لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا،
یہ اللہ کا ولی ہے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ انابت. والعوبۃ صفت الانبیاء والمرسلین. اوبا اس سے بڑی صفت ہے، بہت اونچی، بہت سربلند، بہت اعلیٰ، بہت بالا، وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے. قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ کریم نے سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، نعم العبد انہ اواب، بہترین انسان تھا وہ، اواب تھا، اواب، اللہ کی طرف لوٹنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. سمعت الجنید، حضرت شیخ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے زبدۃ العارفین جنید بغدادی سے سنا، یقول، فرما رہے تھے، التوبۃ علی ثلاثۃ معان، کہ توبہ کے 7 معان ہیں، 7 ارکان ہیں، 7 ہیلپرز ہیں. وہ کیا ہیں؟ اولھا ندم، اس کے معان میں پہلا عون کیا ہے؟ ندم، کہ بندہ نادم ہو، میں نے غیر کی طرف کیوں التفات کیا، یہ ندامت ہے. وثانی العزم، اور دوسرا درجہ عزم صمیم، کہ دوبارہ غیر کی طرف التفات نہیں کروں گا. الا ترک المعاودۃ الی ما نہی اللہ عنہ، اور میں اس پر معاودت کروں گا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کی طرف نہیں لوٹوں گا. اس عزم کا اظہار اور اس عزم کا تجلب، یہ دوسرا عون ہے توبہ کا. وثالثها السعی فی اداء المظالم، اور تیسرا کیا ہے کہ جتنی بھی مظالم ہیں، تاریکیاں ہیں، کراہتیں ہیں، منکرات ہیں، فواحش ہیں اور نواہی ہیں، ان کو ترک کرنے کی انتہائی سعی کرے گا، کوشش کرے گا. وقال سہل بن عبداللہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، التوبۃ ترک التسویف، توبہ یہ ہے کہ بندہ دوئی کو ترک کر دے، دوئی کو ترک کر دے. مثلا جس وقت کوئی شخص گناہ کی طرف التفات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ کے دین کو، اللہ کے غیر کو. مثلا حلال کو اختیار کرنے والا توحید کو اختیار کرنے والا ہے، چونکہ حلال اللہ کا حکم ہے. حرام کو اختیار کرنے والا شرک کو اختیار کرتا ہے، وہ تسویف کی طرف جاتا ہے، چونکہ حرام سے اللہ نے منع کیا ہے. خوبصورت تعمیق سیدنا شیخ سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز کی. التوبۃ ترک التسویف، دوئی کو ترک کرنے کا نام توبہ ہے. حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. وقال جنید، حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی السر یوما فرأیتہ متغیرا، ایک دن میں حضرت سری ساقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. یہ ان کے ماموں جان ہیں بیٹا، حضرت سری ساقطی ماموں جان ہیں جنید بغدادی کے اور مرشد گرامی قدر ہیں. فرأیتہ متغیرا، میں نے حضرت سری کے چہرہ پر تغیر دیکھا، غم دیکھا. فقلت له ما لک، میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فقال دخل علی شاب، حضرت سری فرمانے لگے میرے پاس ایک نوجوان آیا، ایک طالب آیا، فسالنی عن التوبہ، انہوں نے توبہ کے بارے میں سوال کیا. فقلت له، میں نے اس نوجوان سے کہا، لا تنس ذنبک، توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو فراموش نہ کرے کہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ کے عطاب کو دعوت دی تھی، اپنی غلطی یاد رہے. غلطی کی یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی دوبارہ غلطی کی طرف عود نہیں کرے گا، ریٹرن نہیں کرے گا. فوردنی، اس نوجوان نے مجھ سے معارضہ کیا، اختلاف کیا. وقال، اور کہا، بل توبۃ ان تنس ذنبک، لیکن اے شیخ توبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہ کو بھول جائے. گناہ کی یاد کے ساتھ توبہ کا کیا تعلق ہے؟ توبہ نے تو گناہ کو محو کر دیا.
ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ریموو کر دیتی ہیں، ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ اور آقا و مولا فرماتے ہیں، النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے کنارہ کشی کی، توبہ کی، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اس نوجوان نے کہا، کمال کا نوجوان تھا۔ فقلت ان الامر عندی ما قالہ الشاب، تو شیخ جنید کہتے میں نے حضرت مامو جان سے کہا کہ مامو جان میرے نزدیک بھی یہی بات ہے جو اس نوجوان نے کہی۔ فقال لما قلت، پھر میں نے کہا حضور پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ قالا لأنی کنت فی حالت الجفاء فنقلنی الی حال الوفاء، میں اس وقت حالت جفا میں تھا، میں قبض کی کیفیت میں تھا، حالت جفا میں تھا۔ فنقلنی الی حال الوفاء، اس نوجوان نے مجھے جفا سے نکال کر وفا کی طرف وہ لے گیا۔ وفا، وصال، فذکر الجفاء فی حال الصفا جفاء، سو حال صفا میں جفا کا ذکر کرنا وفا نہیں ہے، جفا ہے۔ فسکتا، پھر جنید پھر سری سقطی خاموش ہو گئے۔ جزاک اللہ بیٹا۔